السلام علیکم، میرا نام سیدہ کومل رضوی ہے اور آج ہم لے رہے ہیں نور قرآن کی 10th کلاس۔ آج ہم بہت آسان ٹاپک پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہماری 10th کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج ہم بہت آسان 9th کلاس کمپلیٹ ہو گئی ہے، 10th کلاس انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ آج ہم پڑھیں گے قلقلہ۔ میں اس کو تھوڑا اوپر کر کے لکھوں۔ قلقلہ، اس کو یوں بھی لکھتے ہیں قلقلہ، دونوں ٹھیک ہیں۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، مخرج جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ مطلب حروف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ یہ صفت پائی جاتی ہے 5 حروف میں۔ وہ 5 حروف کون کون سے ہیں؟ ق، ط، ب، جیم، دال۔ ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب یہ ورڈز آ جائیں اور ان پہ ساکن ہو، ٹھیک ہے، جزم ہو، تو پھر ان حروف کو زور دے کے پڑھا جائے گا۔ بس یہ ہے قلقلہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے آسانی کے لیے ماہرین عربی نے ان کو یاد کرنے کے لیے ان 5 کا ایک مجموعہ بنا دیا، جسے کہا جاتا ہے قطب جد۔ مطلب ق، ط، ب، ج، د۔ قطب جد جہاں بھی ہے وہاں زور دے کے پڑھنا ہے، قلقلہ جہاں بھی ہے وہاں زور دے کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلقلہ، قطب جد ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ایک چیز اور بتانی ضروری ہے کہ تشدید، اس کے اندر کیا چھپا ہوتا ہے؟ جیسے میں اگر پڑھوں ان، اب اس تشدید میں ایک تو چھپا ہے ان، کھولیں اس کو، لفظ کو، ان نا۔ اگر ہم کھولیں گے، جیسے بچے پڑھتے ہیں، چھوٹی کلاس میں پڑھتے ہیں ہم، دا، دا، ان لفظوں کو کھولیں تو دال، الف، یا اگر جیسے میں تھوڑا سا اس کو کر لوں باپ، اب میں اس کو کھولوں تو با پلس الف پلس بے، ایسے بناتے ہیں نا بچوں کو، ایسے پڑھاتے ہیں۔ تو اننا کو بھی کھولیں تو حرکت کیا ہوگی؟ پہلا جزم آئے گا، دوسرے پہ حرکت آ جائے گی، ان نا۔ ہم پڑھتے بھی ایسے ہیں، ان نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم تجدید میں دیکھیں تو ہمیں تجدید میں بھی چھپا ہوا جزم ملے گا۔ یہ دیکھیے گا، تجدید میں ایک چھپا ہوا جزم ہے۔ مطلب میں نے کیا کہا؟ اس کو اتنا بریفلی کیوں ڈیفائن کر رہی ہوں میں؟ کیونکہ میں نے کہا جہاں بھی یہ 5 لفظ آئیں گے، یہ ورڈ آئیں گے، لیٹر آئیں گے، اور ان پہ جزم ہوگا تو قطب جد ہوگا، قلقلہ ہوگا، زور دیا جائے گا۔ اس لیے میں اتنا بتا رہی ہوں کیونکہ اگر کہیں تشدید بھی آ جائے ان الفاظ پر، تب بھی ان پہ زور دیا جائے گا، ان پہ قلقلہ ہوگا، کیونکہ تشدید کے اندر جزم چھپا ہوا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب مثالیں، زور دے کے مطلب کیا؟ جیسے میں کہوں الفاظ اگر میں نکالوں، احد، 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 تو یہ میں نے دال پہ زور دیا۔ ایک چیز اور، قلقلہ کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3۔ پہلا، دوسرا،
تیسرا پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی بھی لفظ ورڈ کے بیچ میں، آیت کے بیچ میں جہاں ہم رک نہیں رہے وہاں پر آ رہا ہو تو کم قلقلہ، واضح قلقلہ، شدید قلقلہ. اسی میں اس کی ڈیفینیشن چھپی ہے. کم قلقلہ، جب بھی یہ قلقلے والے الفاظ مطلب قطب جد لفظ کے بیچ میں، مطلب کوئی ایسا لفظ نہیں جس میں بیچ میں آئے، لفظ کے بیچ میں آئے اور اس پہ جزم ہو. ٹھیک ہے، لفظ کے بیچ میں آئے اور اس پہ جزم ہو. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی. مطلب کیا؟ جیسے اس کی مثال ابراہیم، ابراہیم. اب یہاں دیکھیں قطب جد میں سے کچھ ملا؟ ہاں ہمیں بے مل گیا، یہ رہا بے. ٹھیک ہے، ابراہیم. اب ہم نارمل پڑھیں گے، ابراہیم ابراہیم. اس میں نے کچھ رد و بدل نہیں کیا. یہی جزم اگر آ گیا آخر میں، لفظ کے آخر میں یا آیت کے آخر میں، جیسے مثال لے لیتے ہیں ہم قریب، سمجھے؟ قریبن تھا. ٹھیک ہے، آیت کی وجہ سے میں نے اس کو کر دیا جزم. ٹھیک ہے، اب جب میں آیت کی وجہ سے کر رہی ہوں، آیت پہ رک رہی ہوں میں، تو پھر میں سے پڑھوں گی قریب قریب. ٹھیک ہے، قریب با. صحیح. اچھا، شدید قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ شدید میں ہی آپ کا چھپا ہوا ہے، جہاں پر تشدید آ جائے. ان الفاظوں میں سے جہاں پر بھی تشدید آ جائے تو وہ قلقلہ شدید ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب بہت اچھی مثال. مطلب الحق الحق الحق. اب دیکھیں یہاں دو دفعہ یوز یہ ادا کیا جا رہا ہے نا قاف، تو دو دفعہ یوز کرنے کی وجہ سے یہاں قلقلہ شدید ہو جائے گا. الحق الحق. ہمارے لہجے میں زور دیا جا رہا ہے، محسوس ہوگا آپ کو. جیسے دوبارہ میں پڑھوں، اگر کم قلقلے کی مثال، بیچ میں آئے گا لفظ کے اور جزم ہوگا ان پانچوں میں سے کسی بھی لفظ میں. ابراہیم ابراہیم. ٹھیک ہے، واضح قلقلہ آیت کے آخر میں آئے گا، جزم ہوگا. قریب قریب. شدید قلقلہ کہیں بھی آ سکتا ہے، آیت کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے. ان پانچوں الفاظوں میں سے اس پہ تشدید ہوگی. الحق. یہاں شدید قلقلہ ہوگا سب سے زیادہ، یہاں واضح قلقلہ ہوگا، یہاں کم قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تھی قلقلہ. اس کی 5 مثالیں نکالیے گا. بلکہ میں اگر آپ کو بہت اچھا سا اگر اس کا ہوم ورک دے دوں تو آپ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ہمارا مقصد تو قرآن کریم اور اپنی نماز